بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صلوات على محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم اور امام حسن کی شہادت و وصال کے حوالے سے تعزیت ہے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان معصومین کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے خاص اس نشست کا اہتمام کیا گیا. شب میں جو مجلس ہوئی تھی اس میں ہم نے فوکس کیا تھا امام حسن مجتبی کی زندگی پر. اس وقت ہمیں گفتگو کرنی ہے پیغمبر اکرم کے حوالے سے. پیغمبر اکرم کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر آیتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ جن کی تفاسیر لکھتے ہوئے مستقل کتابیں تحریر کی گئی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ سیرت رسول کو سیرت رسول کے عنوان سے تحریر کریں اور ایک یہ ہے کہ سیرت رسول کو آپ تفسیر قرآن کے آئینے میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے علماء نے جن میں علماء اہل سنت بھی ہیں اور شیعہ علماء بھی ہیں. آیت اللہ جعفر سبحانی کی ایک سیریز ہے کتابوں کی جس کا نام ہے منشور جاوید. اس منشور جاوید کا اردو ترجمہ ہوا قرآن کا دائمی منشور، یعنی قرآن مجید کا ایور لاسٹنگ ایور گرین جو مینیفیسٹو ہے اس کو انہوں نے اس کا ٹاپک بنایا. اور پھر اس کے اندر قرآن مجید کی وہ آیات کہ جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں انہیں ایک ترتیب کے ساتھ جوڑا اور پھر اس کی تفسیر کی. اس کو کہتے ہیں ٹاپیکل کامنٹری. یعنی ایک ہوتی ہے تفسیر ترتیبی اور ایک ہوتی ہے تفسیر موضوعی. تفسیر ترتیبی کے اندر ایک مفسر شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ سے، سورہ بقرہ پر پہنچتا ہے، پھر سورہ آل عمران پر پہنچتا ہے، پھر سورہ نساء پر پہنچتا ہے، مائدہ پر، اور پھر اس کو کیری کرتے ہوئے لے کر جاتا ہے سورہ والناس تک. اس کو کہتے ہیں تفسیر ترتیبی، یعنی سیکوینس کو فالو کرتے ہوئے قرآن مجید کی کامنٹری کو لکھنا. یہ ترتیبی تفسیر ہے اور اس پر بہت کام ہوا. تفسیر نمونہ کا پیٹرن یہی ہے جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر. اسی طریقے سے آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کی تفسیر فصل الخطاب اس کا پیٹرن یہی. علامہ محمد حسن طباطبائی کی المیزان اس کا پیٹرن یہی. علامہ طبرسی کی مجموع البیان اس کا پیٹرن یہی ہے. ایک ہے تفسیر موضوعی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع کو پک کیا اور قرآن مجید کی ریلیونٹ آیتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی. اس کا اپنا فائدہ ہے. مثلا یہ والی کتاب جو بھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی منشور جاوید یا قرآن کا دائمی منشور، اس کا پیٹرن یہ. خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ایک اور تفسیر ہے جس کا نام ہے پیام قرآن. اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹاپیکل کمنٹری ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر توحید ایک موضوع ہے تو اب اس موضوع کو لیا اور توحید سے متعلق قرآن مجید میں جتنی ریلیونٹ ورسز یا آیتیں ہیں ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا. پھر ان کی مختلف تقسیمات کی گئی، کلاسیفائی کیا گیا اور پھر اس کی تفسیر کی گئی. تو اس سے جو نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ کمپریہنسو ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک انسان ٹاپیکل کامنٹری کے اندر بھی زیادہ بہتر کمپریہنشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہی ہیز ٹو گو فرسٹ کہ ترتیب وائز وہ چلے اور ایک مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر پڑھ لے. پھر اس کے بعد جب وہ ٹاپیکل کامنٹری کو پڑھے گا تو وہ بہت اس کو انجوائے کر سکے گا، واقعاً وہ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکے گا.
تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے توحید کا موضوع ہے، اسی طریقے سے قیامت کا موضوع ہے، معاد کا، تو ریلیونٹ آیتیں جمع کی اور قیامت کی پوری ایک کمپریہنسو تفسیر سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا نماز، تو اب نماز کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی کچھ آیتیں مل جائیں گی، سورہ آل عمران میں بھی مل جائیں گی، پورے قرآن میں جا بجا آپ کو آیتیں مل جائیں گی۔ ان سب آیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور نماز کی کامنٹری قرآن کی آیتوں کی روشنی میں تحریر کی۔ تو اب جو ہماری بحث چل رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ پیغمبر اکرم کی سیرت، ایک تو یہ ہے کہ آپ سیرت لکھنا شروع کریں کہ پیغمبر اکرم اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس جگہ پر پیدا ہوئے، پیغمبر اکرم کے والد یہ تھے، پیغمبر اکرم کی والدہ یہ تھی، اس زمانے کا ماحول یہ تھا، اور یہ ساری باتیں آپ سیرت کی کتابوں سے ایکسٹریکٹ کریں، اس کو سمپلیفائی کریں اور لکھ دیں۔ یہ سیرت لکھنے کا ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز ہے ٹاپیکل کامنٹری والا، اور وہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کی جو زندگی ہے اس سے متعلق قرآن مجید میں کیا آیتیں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، ان ساری آیتوں کو ایک جگہ پر جمع کریں اور پھر ان کو کلاسیفائی کریں اور پھر اس کے بعد اس کی کامنٹری لکھیں، تو آپ کے پاس سیرت رسول از قرآن ایک پورا ڈاکومنٹ تیار ہو جائے گا۔ جو میں نے آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب کا حوالہ دیا، اس کے اندر چند جلدیں، یعنی کچھ جلدیں، کچھ والیومز ہیں کہ جو اسی کے لیے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی۔ یعنی یہ جو جعفر سبحانی صاحب کی کتاب ہے یہ بڑی مفصل ہے، بڑی ڈیٹیل ہے، یعنی 15 سے زیادہ جلدیں تو حتماً اس کی موجود ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ جلدیں کہ جن میں انہوں نے پیغمبر اکرم ان کی سیرت کو ڈسکس کیا قرآن کی روشنی میں، اسی طریقے سے انبیاء کے اہداف قرآن کی روشنی میں، یہ تمام تر چیزیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں وہ بہت ہی اچھا ڈاکومنٹ بنتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک سنجیدہ اپروچ رکھتے ہیں پیغمبر اکرم کی سیرت کے سمجھنے کے حوالے سے، کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کس طریقے سے پیغمبر اکرم کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ تو اسی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک موضوع یہ آتا ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کو مخاطب کیسے کیا گیا، یعنی یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کو پورے قرآن مجید میں محمد کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ نام قرآن مجید میں نہ آئے۔ 47واں سورہ قرآن مجید کا اس کا نام ہی ہے سورہ محمد، تو پیغمبر اکرم کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، پیغمبر اکرم کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بس اور بس اللہ کے رسول ہیں، تو لفظ محمد استعمال ہوا ہے، لفظ احمد یہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے جس کو قرآن مجید نے کوٹ کیا سورہ صف میں، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام ہوگا احمد۔ تو آپ دیکھیں گے تو محمد، احمد، یہ دونوں نام پیغمبر اکرم کے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ پروٹوکول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب دوسرے انبیاء کو مخاطب کیا تو نام لے کر مخاطب کیا، جیسے جناب آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ اسی طریقے سے آپ کو مل جائے گا یا نوح، اے نوح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو پروردگار عالم وہ یقیناً اپنے نبیوں کو تمام تر عظمت کے بعد مخاطب کرنا چاہے تو مخاطب کر سکتا ہے، لیکن غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے بارے میں ایک تو سورہ حجرات میں ہم کو روک دیا، یعنی تمام جتنے بھی امتی ہیں ماننے والے ان کو روک دیا کہ ویسے مت بلانا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ سورہ حجرات کے آغاز ہی میں ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والوں اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو ویسے مت بلانا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ہے نا، دوست کہہ کر بلا لیا، یار کہہ کر بلا لیا، یہ اس انداز سے رسول کو مت بلانا، اور اگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو یاد رکھنا کہ اگر تم نے نبی کو بدتمیزی کے انداز سے، جسارت کے انداز سے پکارا تو تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دوں گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروردگار کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیکورم ہے، ایک پروٹوکول ہے کہ جو پروردگار چاہتا ہے کہ مینٹین رہے، مگر یہ تو ہمارے لیے ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے
کہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو خداوند متعال آدم علیہ السلام کو یا آدم کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے دکھائی دے گا، جیسا کہ میں نے گزارش کی، یا ابراہیم آپ کو مل جائے گا یا نوح مل جائے گا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، خدا نے بھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ یعنی جس طرح سے ہمیں خدا کہہ رہا ہے کہ اس طرح مت بلانا، کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو خدا نے اپنے حبیب کو ویسے نہیں بلایا کہ جس طرح سے وہ عام نبیوں کو بلایا کرتا ہے۔ عام نبیوں کو وہ نام لے کر پکارتا ہے، لیکن جب اپنے حبیب کو اس نے مخاطب کیا تو اس نے مختلف صفات اور القاب کا استعمال کیا، جیسے یاسین اے سید اے سردار، طٰہٰ اے طیب اے طاہر، یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے کمبل کے اوڑھنے والے، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک محبت بھرا انداز آپ کو نظر آئے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ دن کے جو دو حصے ہوتے ہیں، دن اور رات، تو رات کے حوالے سے پروردگار نے کہا یا ایھا المزمل، اور دن کے حوالے سے کہا کہ یا ایھا المدثر۔ ذرا غور طلب بات ہے کہ پروردگار کا ہے اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ 73واں سورہ ہے، سورہ مزمل، اور سورہ مدثر اس کے بالکل ساتھ میں 74واں سورہ ہے، 74 چیپٹر۔ اور ان دونوں کے اگر مضمون کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر وحدت اور اتحاد نظر آئے گا، یعنی یک رنگی نظر آئے گی، یعنی ایک ہی کلر، ایک ہی فلیور آپ کو اس کے اندر دکھائی دے گا۔ پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اچھا ہے، مگر تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ راتوں کو آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مگر تھوڑا سا آرام بھی کر دیا کریں۔ نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا چلیے آدھی رات سے بھی کچھ کم کر لیجیے، او زد علیہ، یا چلیے آدھی رات کے اوپر کچھ اضافہ کر دیجیے۔ اگر آپ غور کریں یہ وہ انداز ہے کہ جو ایک محبوب کا اپنے حبیب کے ساتھ گفتگو کا ہوتا ہے، ایک عاشق کا اپنے معشوق کے ساتھ گفتگو کا ہوتا ہے، کہ پیغمبر سے خدا کہہ رہا ہے کہ اے حبیب رات کو عبادت کیجیے، تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، اتنا بھی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پیر متورم ہو جائیں۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ آدھی رات چلیے کچھ کم کر لیجیے آدھی رات سے، یا چلیے آدھی رات کے اوپر کچھ اضافہ کر دیجیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور پھر ہم پسند کرتے ہیں کہ جب آپ رات کو مصلی پر آئیں اور ہم سے گفتگو کریں تو پھر قرآن کو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، ہمیں آپ سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے۔ یہ انداز اگر آپ دیکھیں تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں پیغمبر اکرم کو حبیب خدا کہا جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن خدا ہی نے تو نازل کیا ہے، کہ مگر ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا إِنَّ لَکَ فِی النَّہارِ سَبْحًا طَوِیلًا۔ اے حبیب ہم کو بھی معلوم ہے کہ دن میں آپ کو کام ہوتے ہیں، ہم نے ہی آپ کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، تو ظاہر ہے ان کاموں کو آپ نے پورا کرنا ہے، وہ ٹاسک آپ نے اکمپلش کرنا ہے، وہ جتنی بھی آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے زحمت کرنی ہے دن میں، تو آپ کو دن میں اتنا وقت نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم ہی نے کچھ کام آپ کے ذمے لگائے ہیں۔ تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ دن میں آپ کو اگر وقت نہ بھی ملے تو رات کا وقت کتنا اچھا ہے کہ آپ آئیں مصلی پر ہم سے گفتگو کریں، ہم آپ سے باتیں کریں، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا انداز۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے وہاں پر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ یہ جو رات کا جاگنا ہے، رات کا بیدار ہونا، جس کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ جاگنا ہے کہ جس میں نیند ہی نہ ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس جاگنے کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں انسان کچھ دیر کے لیے سو جائے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ اٹھتا ہے تو پروردگار عالم یہاں پر دو فائدے بتا رہا ہے کہ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، یہ جو نماز شب کے حوالے سے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا، یہ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب علی اللہ مقامہ ان سے منسوب ہے کہ ان سے کسی نے مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں خواہد نماز شب رکھو، اگر آخرت میں خواہد نماز شب رکھو، اگر دنیا چاہیے تو بھی نماز شب پڑھ، اور اگر آخرت چاہیے تو بھی نماز شب پڑھ، یعنی اگر کاروبار نہیں چل رہا نماز شب پڑھ،
اگر عبادت میں مزہ نہیں آ رہا نماز شب پڑھ، کہ راتوں کو اٹھ کر مصلی پر آنا تو اس کے نتیجے میں دنیا کے معاملات بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ یہ رات کا جاگنا، اس کے دو بنیادی فائدے ہیں۔ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ رات کا جاگنا جس میں انسان اپنی نیند پر کنٹرول کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ یہ جملہ میں نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے، یہ جملہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کروں مگر میں کیا کروں، میرا نفس قابو میں نہیں آتا، I can't do this۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک کام تم کر لو، دوسرے کام کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ کہ تم کیا کرو، کہ تم اتنا کر لو کہ رات کو سو جاؤ اور پھر جھاگنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر اتنا کام تم نے کر لیا کہ رات کی نیند کو تم قابو کر لو تو دن کا نفس تمہارے قابو میں خود بخود آ جائے گا۔ پھر اگر تم یہ کہو کہ میرا دل قابو میں نہیں آتا، نفس قابو میں نہیں آتا، نہیں آ جائے گا۔ اگر رات کی نیند تمہارے قابو میں آ گئی تو دن میں تمہارا نفس تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ ایک بات تو یہ کہ دوسری چیز کیا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اشد وطئا کا مطلب تو وہ ہو گیا کہ نفس کو قابو کرنا، اسے کنٹرول کرنا، اسے کچلنا ایسے کہ وہ قابو میں آ جائے، اس کی لگام کھینچنا۔ دوسری چیز ہے اقوام قیلا، یہ قیل نکلا ہے قول سے، قول کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، اقوام کا مطلب ہوتا ہے اسموتھنس، جس کے اندر ایک فلو آ جائے، کہ انسان اپنی گفتگو کے اندر کئی مرتبہ اس بات کا شاکی ہوتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہہ نہیں پاتا۔ اچھا، ایک تو وہ بہت ہائی لیول کا کہنا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان شاعر ہے، ادیب ہے، سخنور ہے، سخن شناس ہے، سخن فہم ہے، نثر نگار ہے، انشا پرداز ہے، تو شعر کہنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا میں شعر ویسے نہیں کہہ پاتا، نہ وہ تو بہت آگے کی بات۔ اس میں تو اگر آپ دیکھیں تو میں پچھلے دنوں بھی کہیں کسی مجلس میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت جوش ملی آبادی، ان جیسا شاعر جو اتنے بڑے شاعر، انہوں نے بھی اس بات کا شکوہ کیا، ان کی ہم بات نہیں کر رہے۔ اب وہ اگر یہ کہیں کہ مثال کے طور پر یہ ان کا انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے اور واقعاً اگر کسی کا ٹیسٹ ہے تو وہ سنے تو وہ انجوائے کرے گا کہ جوش صاحب اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، پازیٹیو چیزوں میں سے ایک پازیٹیو، کہ بہت سارے وہ آرکائیو کہ جو شاید مس ہو جاتے، ڈس اپیئر ہو جاتے، گم ہو جاتے، وہ ہمیں واپس مل گئے۔ تو جوش صاحب کا انٹرویو ہے، اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، جب کسی نے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا سونے میں ہے، بولا پیتل میں ہے، یعنی جو میرے تھاٹس ہیں اگر وہ گولڈ کے ہیں تو جو میں نے بیان کیا ہے وہ پیتل ہے۔ اب اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا سخنور، اتنا بڑا انشا پرداز، وہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ تو کسی لیول پر کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے اس کی تشریح بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ لفظ سواریوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر خیالات کو سوار کیا جاتا ہے۔ سواری پر جب سوار بیٹھ جاتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنی بات کو کتنا ایلوبریٹ کر پا رہا ہوں، مگر غور کیجیے گا، ہوتا کیا ہے کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے تو نہیں جا پائیں گے، تو آپ جائیں گے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن سواری اگر آپ کے پاس ہے تو اس سواری پر آپ بیٹھ گئے، اب جتنی تیز وہ سواری جائے گی اتنا تیز آپ وہاں پر پہنچیں گے۔ تو سواری کا اچھا ہونا ضروری ہے سوار کو کسی جگہ پہنچانے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا اچھا سواری کا ہونا ضروری ہے سوار کو پہنچانے کے لیے، اتنا ہی اچھا لفظوں کا ہونا ضروری ہے معانی کو کہیں پہنچانے کے لیے۔ بات تو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ سواری کی طرح سے ہوتے ہیں، جو معانی اور خیالات وہ سوار کی طرح سے ہوتے ہیں۔ لفظوں کی سواری پر معانی اور خیالات اور تھاٹس کو سوار کیا جاتا ہے، پھر ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسپیکر کی زبان سے نکلیں اور لسنر کے کان تک پہنچیں، پھر کان تک پہنچنے کے بعد دماغ تک پہنچے، دماغ تک پہنچنے کے بعد دل تک پہنچے۔ کا یہ جو پورا ایک پروسیس ہے کمیونیکیشن کا، جس کو آپ بلاغ کہیں گے، ابلاغ کہیں گے، تبلیغ کہیں گے، کا اس کے اندر لفظوں کی اہمیت ہے۔ اور اس میں وہ شکوہ یہ کر رہے ہیں اتنا بڑا شاعر کہ میں نے سوچا ہے سونے میں اور بیان کیا ہے پیتل میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھا کہ کون سمجھے کہ شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں، کون سمجھے کہ شعر یہ
کیسے تھے اور کیسے نہیں، دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں۔ کون سمجھے کہ شعر یہ کیسے تھے اور کیسے نہیں، دل یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں۔ یعنی جوش صاحب گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں شعر پڑھتا ہوں تو لوگ تو سبحان اللہ اور واہ واہ کہتے ہیں، ان کو تو اچھا لگتا ہے اور ان کی تحسین اپنی جگہ حق ہے، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اتنے اچھے ہونے کے باوجود جو خیال میرے دل میں موجود تھا، یہ لفظ اس طرح سے اس کی ترجمانی نہیں کر پائے، جس کے بعد ان کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے سوچا ہے سونے میں اور بیان کیا ہے پیتل میں۔ آپ نے غور کیا؟ ایک تو وہ لیول، لیکن اب اس کے بعد ہم تھوڑا نچلے لیول کے اوپر آ گئے کہ جہاں پر ایک انسان ہے وہ بولنا چاہتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا چاہتا ہے، اٹکتا ہے، ہکلاتا ہے، لکناتا ہے، نہیں بول پاتا، اس کے لفظوں میں فلو نہیں، اس کی گفتگو میں استحکام نہیں۔ یہاں پر قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو سورہ مزمل کی آیت ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ یہ رات کا جاگنا تمہیں دو فائدے دے گا۔ ایک کہ اگر تم نے رات میں نیند قابو کر لی تو دن میں تمہارا نفس قابو میں آ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رات کو اگر جاگ کر تم مصلی پر خدا سے بات کرنا سیکھ جاؤ گے تو دن میں دنیا والوں سے بات کرنے کا فن بھی تمہیں آ جائے گا۔ یعنی یہاں پر بھی یہ غور طلب بات کہ ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اول تو کہہ نہیں پاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کہہ پاتا ہوں تو کوئی سننے کے لیے تیار۔ یہ جوان اہلیہ صاحب کا شعر، البتہ میں کہاں کسی دوسری وادی میں چلا گیا، لیکن یہ کہ ان کا بھی ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع یہ ہے کہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، کہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پایا، اور جو سننے والے تھے وہ سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوئے، تیار ہی نہیں ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بہت بڑا مرثیہ ہے، یہ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور صرف میرا نہیں سب کا، کہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ تو یہاں پروردگار عالم پھر باہیں پھیلا کر گویا انسان کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، کوئی سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، مصلی پر آؤ، میں تمہاری سننے کے لیے تیار ہوں۔ تم آؤ اپنی پریشانیاں مجھ سے بھی تو کبھی ڈسکس کر کے دیکھو، اور پھر سوال کرنا کہ کیا تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا یا نہیں۔ یہ دل کا بوجھ ان آنسوؤں کے ذریعے سے بہہ جائے گا جو مصلی پر آ کر تم بہاؤ گے۔ تم آؤ اور اپنی بات کرو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، یہ انرجائزر ہے۔ یعنی یہ جو خداوند نے متعال نے کہا کہ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ یہ رات کا جاگنا، رات کا بیدار ہونا، جس میں پہلے نیند ہو پھر بیداری، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ جاتا ہے، نمبر دو اس کی گفتگو میں استحکام آ جاتا ہے۔ اب ان آیتوں کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہم کو جو دستور دیا گیا اس میں کیا کمبینیشن ہے۔ کمبینیشن یہ سورہ میں بھی کمبینیشن ہے، پیر ہے، جوڑا ہے، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک پیر ہے کہ جو مضمون سورہ فلق کا ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے سورہ ناس، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو مضمون سورہ بقرہ کا ہے اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے سورہ آل عمران۔ یہ خود اپنی جگہ پر ایک پوری سائنس ہے، لیکن بہرحال چھوڑیے اس بات کو۔ یہ سورہ مزمل میں رات کی بات، سورہ مدثر میں دن کی بات، کہ وہاں پر رات کا دستور دیا گیا کہ رات کو یہ کرو، اس کے نتیجے میں نفس قابو میں آ جائے گا، اس کے نتیجے میں زبان میں استحکام آ جائے گا، گفتگو میں پختگی آ جائے گی۔ اب اس کے بعد سنو کہ دن میں کیا کرنا ہے، کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، مصلی پر نہیں، وہ رات کا وقت ہے۔ اب تو واجب نمازیں ہیں، کچھ نافلہ پڑھ لی کافی، اب دن میں جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، فانذر، انذار کیجیے، لوگوں کے درمیان جائیے، پیغام دیجیے، بتائیے خدا تم سے یہ چاہتا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے لباس کی طہارت کا خاص اہتمام کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ پیغام آپ کا بہت قیمتی ہو مگر لباس کی گندگی کی وجہ سے سامع اس پیغام کی طرف ملتفت ہونے کے لیے تیار نہ ہوگا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تبلیغ کا پورا دستور ہے کہ جو پروردگار عالم نے دیا۔ پیغمبر اکرم کو تو معلوم ہے، حضور کے ذریعے سے قیامت تک کے مبلغین کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دن میں بتاؤ گے
تو یاد رکھنا دن میں بتانے کے لیے تمہارا حلیہ ایسا ہونا چاہیے جو قابل قبول ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہارا چہرہ اس قابل ہی نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ نیچرلی کوئی کمی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ انسان اپنی تراش خراش کے اعتبار سے غافل ہو جائے اور یہ سمجھے کہ ملنگ نظر آنا ہی پروردگار عالم کو مطلوب ہے. نہ برادران عزیز، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ، خدا بند متعال ایسا مبلغ نہیں چاہتا کہ جس کو دیکھ کر کثافت کا احساس ہو، جس کو دیکھ کر نجاست کا احساس ہو، جس کو دیکھ کر ایک انسان گھن محسوس کرے. کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، کہا نہ، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک یہ ہے کہ مثلا اس کے چہرے پر جسمانی اعتبار سے اٹریکشن نہیں ہے، نہ، اس کی بھی بات نہیں، بات اس کی نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے اس کا امامہ ہے اس کو میلا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی ابا ہے اس کو ڈھنگ سے ہونا چاہیے. اس کا لباس ہے اس کو اس طرح سے کریز والا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے جائے اور جا کر بات کرے تو اس کی بات کا وزن ہی ختم ہو کر رہ جائے. اگر وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور پیوند والے کپڑے پہنتا ہے سر آنکھوں پر، لیکن اگر افورڈیبلٹی ہے تو he has to maintain himself in order to deliver the message in a proper way. پروردگار عالم اس بات کے حوالے سے بہت حساس، یہ سورہ مدثر کی آیتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. احسان جتا کر کثرت کے طلبگار مت بنو. یہ تبلیغ کا دستور دیا جا رہا ہے. لا تمنن تستكثر. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پیغام کو پہنچانے کے بعد لوگوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ احسان مند ہوں. یہ خود قرآن مجید نے کہا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے درمیان ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا، تمہاری ہدایت کی ایمان کی طرف. یہ اللہ کا احسان ہے بے شک، مگر لوگوں کا احسان مند ہونا اور بات ہے. مبلغ کا توقع کرنا کہ لوگ میرے احسان مند ہوں یہ اور بات ہے. کہ تم اپنے اجر کو پروردگار عالم کے حوالے سے موقوف رکھو کہ وہاں سے وہ اجر بالآخر حاصل ہوگا. میں یہاں فقہی بحث پہ نہیں جا رہا، بہت ساری جن چیزیں فقہی اعتبار سے گنجائش رکھتی ہیں، لیکن اس وقت جو قرآن مجید نے ڈیکورم دیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد آخری بات آتی ہے کہ اتنا جب آپ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے آپ کا ہاتھ چوم کر دین اسلام قبول کر لیں گے؟ کہا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو دین قبول نہیں کریں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ کہ وہ پتھر ماریں گے، کانٹے بچھائیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا بولیں گے، سب و شتم کریں گے. یہ جو سب و شتم اور لان تان کا سلسلہ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے بھی اس کو فیس کیا، مولا کائنات نے بھی اس کو فیس کیا، ائمہ طاہرین نے بھی اس کو فیس کیا. اٹس ناٹ نیو، اس میں کوئی نیا فینومینا نہیں. اگر آپ شروع کریں تو دیگر انبیاء وہ بھی اس کو فیس کرتے رہے. پیغمبر اکرم کتنا فیس کیا. اب اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ اس سب کو فیس کرنے کے لیے انرجی کہاں سے ملے گی؟ کہا وہ سورہ مزمل میں ہم بتا چکے ہیں. وہ سورہ مزمل میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ جو رات کو کھڑا ہونا ہے، عبادت کرنی ہے، پروردگار سے راز و نیاز کرنا ہے، رپورٹ وہاں پر کرو. جو دن میں ہوا ہے اس کی رپورٹ وہاں پر کرو. جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بات وہاں پر کرو. اور اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں مصلی پر آ کر. کیا وجہ ہے کہ عام لوگوں کے اوپر نماز شب مستحب ہے؟ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کی نماز کو واجب کیا گیا، تو کوئی تو ریزن ہے نا برادران عزیز. یقیناً اس کے اندر وہ پاور اور وہ طاقت موجود ہے کہ اگر ریسیو کرنے والا ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ مصلی بہت انرجائز کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اس مصلی پر آ کر راہب نہ بن جائے. مزہ یہ ہے کہ انسان کو مزہ آئے اور مزہ آنے کے بعد وہ اس مزے کے اندر کمی کر دے. دیکھیے برادران عزیز، جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور کیجیے گا. ایک تو وہ ہے کہ جس کو پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، تو اس کو تو یہ کہا جائے گا کہ کتاب اٹھاؤ بیٹا، جاؤ کلاس میں پڑھو، استاد کے سامنے زانو تلم مستح کرو. اس کو تو یہ کہا جائے گا. ایک وہ ہے کہ جس کو پڑھنے میں مزہ آ گیا تو ہم کہیں گے ترقی کی اس نے. مگر ایک 180 ڈگری کے اوپر دوسرا بھی پوائنٹ پولرائزیشن. وہ کیا؟ وہ تھا کہ جس کو بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا تو ہم نے اس کو کہا کہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو. کتاب اٹھا بیٹا، کتاب اٹھا بیٹا، کتاب اٹھا. کتاب اٹھائی اس نے، اتنا مزہ آیا کہ اب وہ لائبریری سے باہر ہی نہیں آتا. اب کیا کریں؟ اتنا جو تو نے پڑھ لیا ہے تو دوسرے کو نہیں پڑھائے گا. اس کا کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کہیں امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ راہب بنے گا، پھر وہ مناسٹسزم کی طرف چلا جائے گا. ایک اور اینٹی کلائمیکس
نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے اسلام کی نظر میں، نہ وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم آؤ مصلی پر، اگر نہیں آتے تو یہ وہ ایکسٹریم، جب آؤ گے مصلی پر تو تمہیں مزہ آئے گا، اگر تم نے اس سے دل لگایا تو تمہیں مزہ آئے گا، مگر ایسا نہ ہو کہ دل لگانے کے بعد تم ایسے وہاں دل لگا بیٹھو کہ پھر تمہیں بازار میں جانے میں خوف محسوس ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ دنیا کی گلیاں تمہیں ایسی اجنبی لگیں کہ تم وہاں پر اپنے کار تبلیغی سے غافل ہو جاؤ، یہ بھی نہیں چاہیے۔ وہ بیلنس چاہیے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کی عبادت بھی چاہیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جائے گی، یہ انذار کا موقع ہے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرے۔ کیا بیلنس ہے جو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کے حوالے سے جو تعبیر استعمال کی ہے، بس وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مسائل کے چند جملے اور مجلس مکمل ہو جائے۔ اور وہ یہ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم طبیب دوار، طبیب کا لفظ آپ کے لیے واضح ہے، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، طب سے نکلا ہے، طبیب کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر، معالج، جو علاج کرنے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اس طبیب کی طرح نہیں تھے کہ جو صرف اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار کرتا ہے۔ کمال ہے، ذرا آپ غور کیجئے گا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ مولا کی تعبیر، اس کو ذرا سنیے کہ پیغمبر اکرم اس ڈاکٹر کی طرح نہیں تھے کہ جو صرف کلینک میں بیٹھ کر اپنے مریض کا انتظار کرتا ہے، بورڈ لگا دیا کہ ڈاکٹر سو اینڈ سو اس جگہ بیٹھتے ہیں، اوقات اتنی، یہاں سے یہاں تک آپ تشریف لائیے، اپنا نمبر لیجئے، ڈسکس کیجئے، پرسکرپشن لیجئے اور علاج کیجئے۔ تو وہ بھی ہے، پیغمبر اکرم طبیب ہیں، کلینک بھی ہے پیغمبر اکرم کا جس کا نام ہے مسجد نبوی، وہ پیغمبر اکرم کا کلینک ہے۔ پیغمبر اکرم وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں، نماز جماعت ہوتی ہے، خطبے دیے جاتے ہیں، یہ ہے پیغمبر اکرم کا کلینک۔ بٹ دس از ناٹ دا اونلی، یہی اپروچ نہیں ہے، یہی ایک وے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں طبیب دوار، پیغمبر اکرم اس طبیب کی طرح تھے کہ جو صرف اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ جس طرح سے ایمبولنس میں بیٹھ کر ایک طبیب اپنے مریض تک پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر ان کو کہیں پر پوٹینشلی کوئی ایسا کیس نظر آئے کہ جہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہو تو پیغمبر اکرم خود پہنچ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے دعوت کا آغاز کیا ہے؟ صفا پہاڑی پر چڑھ کے۔ صفا پہاڑی خانہ کعبہ کے پاس تو نہیں تھی، یعنی اس مسجد حرام کے اندر کا ایریا تو نہیں ہے، البتہ آج وہ دیواریں بن گئی ہیں لیکن پھر بھی کلوز تو نہیں، اتنا کلوز تو نہیں۔ پیغمبر اکرم صفا، آج بھی صفا اور مروہ مسجد الحرام کا حصہ نہیں ہے، مسجد الحرام سے باہر مانا جاتا ہے، اسی لیے پیریڈز والی خواتین جو ہیں وہ بھی وہاں پر جا سکتی ہیں باہر والے گیٹ سے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مسجد کا حصہ ہے۔ پیغمبر اکرم جو پہلا خطبہ دے رہے ہیں وہ کہاں پر دے رہے ہیں؟ صفا پہاڑی پر چڑھ کر۔ یہ طبیب دوار، پیغمبر اکرم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، وہ بھی میدان میں، عرفات میدان کا نام۔ پیغمبر اکرم غدیر خم کا خطبہ دے رہے ہیں، وہ کہاں پر دے رہے ہیں؟ وہ بھی میدان۔ پیغمبر اکرم نے بہت زیادہ تکلفات سے بھی کام نہیں لے کہ باقاعدہ مثلا ایسا کوئی فینسی ممبر ہوگا تب میں جاؤں گا اور خطبہ دوں گا، نہ، صفا پہاڑی ہے، اس کے اوپر کھڑے ہوگا، یہی ممبر ہے۔ غدیر کے اندر اگر ممبر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پالن شتر نکالو، اس کا ممبر بنا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے دیا۔ پیغمبر اکرم کی جو اپروچ ہے، جو انداز ہے، انصافاً اگر آپ غور کریں تو جو ہماری سڑک کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ وہ اپروچ ہے جو پیغمبر اکرم کی اپروچ ہے۔ پھر اس کا معیار بھی وہی ہونا چاہیے، میں اسے انکار نہیں کرتا۔ پھر میں یاد دلا دوں، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر اکرم مسجد میں خطبہ نہیں دیتے تھے، بالکل دیتے تھے، کیسے نہیں دیتے تھے، دن میں 5 مرتبہ پیغمبر اکرم سے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، وہ ہے اپنی جگہ۔ مگر یہ جو قرآن مجید کی آیت کا مستفاد ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، یہ کچھ اور ہی بتا ہے کہ جس کے اندر کا اس سائٹ پر پہنچو کہ جہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ واقعاً یہ ہر ایک کا حوصلہ بھی نہیں، میں قبول کرتا ہوں، یہ ہر مبلغ کے پاس حوصلہ بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں، لیکن بہرحال اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے
کہ جس کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا. بس 5 منٹ رہ گئے اور اسی میں مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا. پیغمبر اکرم جب مسجد میں آتے تھے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا، تو پیغمبر اکرم نے مسجد میں آتے ہوئے بھی کس طرح سے اس پیغام کو کنوے کیا. پیغمبر اکرم کا مسجد میں آنے کا طریقہ کار بھی منفرد تھا. میں مطمئن ہوں شاید آپ میں سے مجھ سمیت کوئی بھی اس طریقے پر عمل نہ کر پائے ریگولر بنیادوں پر، اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہے ہمارے پاس. جیسے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بیٹی فاطمہ زہرا نہیں. یہ میں نے کیا کہا؟ پیغمبر اکرم کی سیرت میں لکھا ہے پیغمبر اکرم سفر پر جاتے تھے، سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملتے تھے. سفر پر جاتے ہوئے سب سے مل لیا کہ اب بالکل روانگی ہے، کہا نہیں، آخر میں اپنی زہرا کا دیدار کر لوں پھر میں جاؤں. پیغمبر اکرم سفر سے واپس آئے، اللہ کے رسول وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ سب سے بعد میں، پہلے میں اپنی فاطمہ کا دیدار کر لوں پھر سب سے ملاقات کر لوں. سمجھ میں آتا ہے؟ سفر کی حد تک تو شاید میں اور آپ ہم سب یہ کام کر پائیں، مگر یہ بات صرف سفر کی حد تک نہیں ہے. پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ کار تھا کہ پیغمبر اکرم جب مسجد میں بھی جاتے نماز کے لیے، تو آپ جانتے ہیں، آپ میں سے وہ احباب کے جنہوں نے زیارتیں کی ہیں، کتنے ہی نورانی چہرے یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے حج کیا ہے بلکہ کروایا ہے، عمرے پر گئے ہیں بلکہ عمرہ کروایا ہے. اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت بڑی سعادت، واقعی بہت بڑی سعادت. تو آپ جانتے ہیں کہ حجرہ سیدہ اور حجرہ پیغمبر برابر میں. مسجد نبوی میں اگر کوئی بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا حجرہ یہ ہے، یہ جناب سیدہ کا حجرہ. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار کیا تھا؟ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا عزیزان محترم کہ جب مسجد میں آنا ہوتا تو مسجد میں ڈائریکٹ نہیں آتے تھے. حالانکہ پیغمبر اکرم کے حجرے سے دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ سارے حجروں کے دروازے پیغمبر اکرم نے، جو صحابہ کرام کے تھے، وہ دروازے بند کر دیے. امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا، خصائص امیر المومنین کے اندر، اور دیگر علماء نے، برادران اہل سنت کے علماء نے اس کو لکھا کہ سارے دروازے بند کروا دیے. صرف زہرا کا دروازہ، زہرا اور علی کا دروازہ، کہ اس کو اجازت تھی کہ اس حجرے سے ایک دروازہ مسجد کے اندر بھی کھلے، اور پیغمبر اکرم کا دروازہ. جب کسی نے اعتراض بھی کیا تو اللہ کے رسول نے کہا، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی دروازے کو بند کروایا، نہ اپنی مرضی سے کسی کو کھلا رکھنے کی اجازت دی. جن دروازوں کے بند کروانے کا حکم خدا نے دیا ان کو بند کروایا، جن کو کھلا رکھنے کی اجازت اللہ کے حکم سے آئی تھی، اس اجازت کے بعد میں نے دروازہ کھلا رکھنے کی اجازت دی. تو 2 دروازے ہیں، ایک حجرہ علی اور فاطمہ، اور دوسرا حجرہ پیغمبر. پیغمبر کے اپنے حجرے سے ایک دروازہ براہ راست مسجد میں اوپن ہوتا ہے. ہاؤ سرپرائزنگ کہ پیغمبر اکرم اس دروازے سے مسجد میں نہیں جا رہے. پیغمبر اکرم دوسرے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب سیدہ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. اتنی دیر میں بلال اذان دیتے ہیں، اور جب بلال اذان دیتے ہیں تو بلال کی اذان کے اختتام پر پیغمبر اکرم اپنی فاطمہ کو الوداع کہتے ہیں، بیٹا میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اس دروازے سے کہ جو فاطمہ زہرا کا دروازہ تھا اور مسجد میں کھلتا تھا. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء، یہی پیغمبر اکرم کا دستور تھا. فجر کی نماز میں ایک اور انداز پیغمبر اکرم اختیار کرتے تھے. پھر وہ احباب کہ جو مسجد النبوی کی زیارت کر چکے ہیں میری بات کو سیکنڈ کریں گے، تائید کریں گے، ورنہ کتابیں دیکھ لیجیے گا کہ پیغمبر اکرم فجر کی نماز میں ایک اور اہتمام کرتے تھے کہ باہر آتے تھے نماز شب کے موقع پر، حجرہ فاطمہ زہرا سامنے اور قبلہ اس طرف، سامنے کی طرف. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ حجرہ سیدہ کے پیچھے آ کر جناب سیدہ کے حجرے کے سامنے اپنا مصلی بچھاتے تھے اور نماز تہجد پڑھا کرتے تھے. پھر نماز تہجد پڑھ لیتے تھے، مکمل کرتے تھے، اور حجرہ سیدہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، الصلاۃ 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 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج بھی وہ احباب
اگر وہاں پر جائیں تو دیکھیں گے ایک چھوٹا سا چبوترا ہے کہ جس کو اسی لیے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس جگہ پر آ کر وہ نماز شب پڑھ سکے یا کوئی 2 رکعت نماز پڑھ سکے، اس لیے کہ طے شدہ ہے کہ پیغمبر اکرم اس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر اکرم کا خاص اہتمام حجرہ سیدہ کے حوالے سے، جناب سیدہ کی زیارت کے حوالے سے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہو گئی، ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہیں نا، پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہو گئی، کوئی مجھے بتائیے فاطمہ زہرا کی آنکھیں کیا تلاش کر رہی ہیں؟ شہزادی کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو بلال ہے، بلال اب آزان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اللہ کے رسول کی قبر پر آ کر یہ وعدہ کیا، اے اللہ کے رسول آج تک میں نے آزان کہی تھی آپ کی خاطر، اب آپ نہ رہیں، اے کاش کہ علی اور فاطمہ مجھے اس جگہ نظر آتے کہ جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، اے کاش کہ علی کا حق نہ غصب کیا جاتا، اے اللہ کے رسول اب میں آج کے بعد آزان نہیں کہوں گا۔ مدینے میں رہ کر اپنی اس نظر شرعی پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، انہوں نے مدینہ ترک کر دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں برادران عزیز، لیلا کی تو گلی کے کتے سے بھی مجنوں کو پیار ہوتا ہے، یہ بلال کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے مدینہ ترک کر دیا؟ ان کو معلوم ہے کہ اگر میں یہاں پر رہوں گا لوگوں نے علی اور زہرا کا خیال نہیں کیا، میرا کیا خیال کریں گے، مجھے مجبور کیا جائے گا، میں مدینے میں رہنا ہی نہیں چاہتا، مدینہ چھوڑ کر چلے گا۔ یہ احتجاج تھا جناب بلال کا۔ چلے گئے شام، اور جب شام پہنچے تو ابھی پہلی رات سامان وامان اتروا کر جب انہوں نے آرام کے لیے لیٹنے کا فیصلہ کیا، آنکھ لگی تو اللہ کے رسول کو خواب ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں خواب پڑھنے کا عادی بالکل بھی نہیں ہوں، تقریباً نہیں پڑھا کرتا، مگر یہ کتابوں میں لکھا ہوا نہ ہوتا تو شاید نہ پڑھتا، یعنی پرانی کتاب ہو گیا۔ تو جناب بلال حبشی نے پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہاں اے بلال، سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تم بھی مدینہ چھوڑ کر آ گئے، سکون کی جگہ پر آ گئے، اب یہاں پر کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، یہاں پر کوئی تمہیں اذیت نہیں دے گا۔ تو جناب بلال نے یہ جملہ سنا، بیدار ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعا میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے مجبور کیا جائے گا، مجھے پریشان کیا جائے گا، مگر اس وقت علی اور زہرا کو چند ہی تو لوگ ہیں کہ جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، مجھے تو مدینے میں ہونا چاہیے۔ فوراً کہا اے اللہ کے رسول آپ کا غلام بلال حاضر، اور یہ کہہ کر واپس سامان لدوایا اور پھر واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ کئی دن گزر چکے ہیں، کئی دن گزر چکے ہیں، اور ان دنوں میں بہت کچھ ہو چکا ہے، یہ پرانا زمانہ ہے۔ اور جب جناب بلال مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، اکثر لوگ ان کو ان سیاستوں کا اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ چلے جا رہے ہیں اسی انداز سے کہ جس طرح سے سارے معاملات چل رہے ہیں، بہت زیادہ ان کی گرپ بھی نہیں ہوتی، تو پریشان کہ آزان تو آ رہی ہے مگر وہ مزہ نہیں آ رہا جو بلال کی آواز میں تھا۔ کہاں یہ جناب بلال سین اور شین میں فرق نہیں کر پاتے تھے، یہ پیغمبر اکرم کی عنایت سے کہ بلال کی آواز ایک سمبولک حیثیت اختیار کر گئی۔ تو جناب بلال کو جیسے ہی کسی نے آتے ہوئے دیکھا کہ ارے یہ تو مدینے میں داخل ہو رہا ہے، تو پہلے شخص نے آواز لگائی ارے ہمارا آقا بلال آ گیا، ہمارا آقا بلال آ گیا۔ پورا مدینہ صحابی صحابیات وہ آ گئے، اور آ کر جناب بلال کے آگے کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی گلے لگ رہا ہے، کوئی پیروں پر گر رہا ہے، اے بلال بس ایک کام کر دو، ایک مرتبہ تم سے آزان سننا چاہتا ہوں۔ جناب بلال نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ اب ان کے بعد میں کسی اور کے لیے آزان نہیں کہوں گا، لہٰذا مجھے مجبور مت کرو۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ جناب بلال مسجد نبوی کے قریب پہنچے۔ پھر واپس یاد دلاؤں کہ ایک جناب سیدہ کے حجرے کا دروازہ ہے جو باہر کھلتا ہے، ایک مسجد میں کھلتا ہے۔ جناب بلال حجرہ سیدہ کے پاس پہنچے، دروازے کو دیکھا کہ یہ دروازہ میں ایسا تو چھوڑ کے نہیں گیا تھا، اس دروازے کا رنگ سیاہ تو نہیں تھا، یہ اس دروازے کی یہ کیفیت ایسی تو نہیں تھی، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی یہ سوال ہی کر رہے تھے اپنے آپ سے کہ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور حسن اور حسین باہر آئے، جناب بلال کے گلے لگ گئے۔ جناب بلال نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، حسن کو اپنے دائیں کاندھے پر بٹھایا، حسین کو اپنے بائیں کاندھے پر بٹھایا، اور پھر لے کر چلے مسجد نبوی کے اندر، مسجد کے دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ اور جب داخل ہوئے تو بہت سے ایسے افراد بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کو اچھا نہیں لگا کہ بلال کے کاندھے پر حسن اور حسین،
تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے بلال تمہارا اتنا مرتبہ اور مقام ہے، یہ کیا تم نے بچوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا؟ تو جناب بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے مدینے والوں اتنی جلدی احسان فراموش بن گئے؟ یہ تو ان بچوں کا احسان ہے کہ انہوں نے میرے کاندھے پر بیٹھنا قبول کیا، میں نے تو ان بچوں کو اللہ کے رسول کے کاندھے پر دیکھا، تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ میں نے ان بچوں کو کاندھوں پر کیوں بٹھایا؟ اتنی دیر میں جب کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی وہ دروازہ کھلا جو مسجد کے اندر تھا جناب سیدہ کے حجرے کا، اور جناب فضہ تشریف لائیں اور بلال کو مخاطب کر کے کہا بلال شہزادی تجھے سلام کہہ رہی ہے، فاطمہ زہرا تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ بلال سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں کیا کروں کہ یہ وقت آ گیا کہ شہزادی مجھ غلام کو سلام کہلوا رہی ہے۔ جناب بلال نے جواب سلام تو کہا، اور اب فضہ کہتی ہے کہ اے بلال شہزادی نے کہا ہے کہ بلال سے کہنا کہ ایک مرتبہ میرے لیے آذان کہہ دے۔ جناب بلال نے کہا فضہ شہزادی کی خدمت میں میری طرف سے عذر پیش کرنا، میں بہت مجبور ہوں، میں ضرور کہہ دیتا، مگر بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ وعدہ کیا، نظر شرعی عہد شرعی کیا، لہذا میں مجبور ہوں شہزادی کی خدمت میں میرا عذر پیش کرنا۔ جناب فضہ پیغام لے کر چلی گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آئیں اور کہتی ہیں بلال شہزادی کہہ رہی ہیں میرے حق کا واسطہ ایک مرتبہ آذان کہہ۔ اب جناب بلال اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ یہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ وہی کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا یہ مجھ سے ہے، میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، تو جو اللہ کے رسول کا ٹکڑا ہے اس کے لیے آذان کہنا گویا اللہ کے رسول کے لیے آذان کہنا، یہ اجتہاد۔ اور جناب بلال گلدستہ اذان پر بلند ہوئے، کہا کہ جیسا حکم شہزادی کا میں اذان کہوں گا۔ مگر اب جب بلال گلدستہ اذان پر بلند ہوئے ہیں تو فاطمہ زہرا کو کیا یاد آ رہا ہے؟ جناب سیدہ کو یاد آ رہا ہے کہ ایسا ہی تو ہوتا تھا کہ جب اذان ہونے والی ہوتی تھی میرے بابا میرے حجرے میں آتے تھے اور پھر یہاں سے مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے، تو اب جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب سیدہ اپنے حجرے میں کھڑی ہوئی اور بے چینی کے ساتھ ٹہلنا شروع کی۔ پھر جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جناب سیدہ کہتی ہیں بابا امامہ سر پہ رکھیے، بلال اذان کہہ رہے۔ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، شہزادی کہ بابا اپنی آواز ہوش پر لالیے، عصا سنبھالیے، آذان آگے بڑھ رہی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ بلال اور کچھ کہتے دروازہ کھلا، فضہ